اللہ تعالی نے آپ پہ فرض کیے ہیں اور جو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے اور جس کی معافی کی گنجائش ہے. لیکن اسلام کے جو دو ماخذ ہیں حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. انسانوں کے حقوق جو ہے آپ کا عملی زندگی میں، معاملات میں، پڑوسی کے ساتھ، آپ کا اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا احترام دیتے ہیں ہم، احترام آدمیت، کیا بغض، کینہ، لالچ. ان بیماریوں نے کہیں ہمارے عمل کو اتنا مکروہ تو نہیں بنا لیا کہ ہم ایک طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف سود میں مبتلا ہیں. ہم کردار کی اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان سے زیادہ جانور بن جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے منصف کے طور پہ 16 اضلاع میں جج رہا ہوں. ماں بہن کا حق نہیں دینا، بیٹی کا حق نہیں دینا، اتنی داڑھیوں کے ساتھ مسجد میں یہاں پہ وہ پیشانیوں پہ محراب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹی یا بہن کے حق کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو رواج نہیں ہے. آج بھی بہت سے بزرگان سے ہم کلام و تنقید جاتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کس کھاتے میں آپ نے اس کو دیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے سود پہ دیے ہوتے ہیں. آج بھی ہم آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، کیا توہین انسانیت ہوتی ہے. یہی پاکستان کے اندر مسلک کے نام پہ جھگڑے. آپ ٹک ٹاک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، ہر ایک شخص کیمرہ اور مائک رکھ کے مخالفین کے لیے جو زبان استعمال کرتا ہے. بے شک شاید اس زمانے کی عدالتوں میں آپ کی پکڑ نہ ہو، لیکن اللہ کے حضور آپ کے کہے گئے ایک ایک تیر و نشتر کا حساب ہوگا. یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور نوجوانوں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، شاید ہی اس حال میں موجود کسی ایک شخص نے ایسی زندگی گزاری. اور دنیا میں زندگی میں وہ نقصانات اٹھائے، وہ ٹریجڈیز سے گزرا جن کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. اس لیے جب 9 مئی آیا تو جس کو دیکھ کے پاکستانی حیران تھے، یہ پکڑ تکڑ، یہ مار پیٹ، یہ گھروں سے افواہ، اس سے 1000 گنا برا مجھ پہ 10 سال پہلے گزر چکا تھا. لیکن ایک چیز نے میں آپ کو بتا دوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بونس میں زندہ ہوں. مرنا تھا مجھے 2012-11 میں مر جانا چاہیے تھا. میں بونس میں زندہ ہوں اور یہ وہ وقت تھا کوئی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کو مارتے ہوئے کہیں ہمیں گولی لگ نہ جائے. کوئی میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا کرتا تھا. موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ایک چیز کا یقین بنا ہے کہ جب دشمن یا کوئی مخالف آپ کو ڈرائے، وہ آپ کو ڈرائے گا. یاد رکھو یہ بات، وہ آپ کو ڈرائے گا، ڈر گئے تو اس کا کام نہیں کر دیا. لیکن اگر آپ نے بلیڈ لگا کے اس کو آگے اٹھا دیا، قسم سے تم دبا کے بھاگے گا. زندگی میں کبھی بھی غنڈے، بدماش، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، سیاسی شکل میں ہو، سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دہشت گرد کی شکل میں ہو، بلیک میل کریں گے، کردار کشی کریں گے. بے شک موقع دیا کرو، لیکن جب سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری عزت خراب کر رہا ہے یا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایسا ٹھکا کے جواب دو. کبھی بھی کسی بھی ظالم کے آگے یقین کریں، مرنا ہوتا میں مر چکا ہوتا. اگر میرا مقام کسی نے پاکستانیوں کی نظر میں ختم کرنا ہوتا تو بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ لگے ختم کر چکے ہوتے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے ایک دور میں
میرے ساتھ سب کچھ ہوا، اخیر میں کہا جی پھاٹی سے نکال دیا، تم لوگوں کو پتا ہوگا۔ لیکن جب سوابی میں جلسہ ہوا، لاہور میں جلسہ ہوا، تو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا، مروت مروت کے نعرے۔ آج بھی میں پی ٹی آئی میں موجود ہوں۔ جب آپ سرنگو ہوں گے ظالم کے آگے، جابر کے آگے، اور یہ وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں، وہ کیا خوب کہا ہے حضرت علامہ اقبال نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب اللہ کی ذات سے عزت بھی ہے اور ذلت ہے، اور اللہ ہی رازق و خالق ہے، تو پھر انسانوں سے کیا ڈرنا، اور کیا گڈ گڈ کے جینا ہے۔ یاد رکھو، پاکستان کو، نوجوانوں کو، ہماری ساری، ہم آپ کی جو ہماری نسل ہے، وہ کوئی ایسی نسل نہیں ہے جس پہ آپ آگے جا کے فخر کر سکے۔ ہم نے پاکستان جس حالت میں آپ کو سونپ کے جائیں گے، 76,000 ارب روپے قرضے کی شکل میں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، سیاسی عدم استحکام، غیر یقینی صورتحال، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن جس معاشرے میں نوجوان تہیا کر لیں، ساؤتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور جوڑے جدید مثال، ترکی کی مثال آپ کے سامنے، چائنا کی مثال آپ کے سامنے، نوجوانوں نے کایا پلٹ دی۔ تو لہذا اپنے اسلاف کے راستے پہ نہ چلو۔ ہم نے شاید بغض سکھایا، کینہ سکھایا، کاہلی، سستی سکھائی، بدعنوانی سکھائی، ہم آپ کے لیے کوئی ایجادات نہ کر سکے، ہم آپ کے لیے پاکستان کی کوئی تعمیر نو نہ کر سکے، آدھا حصہ ہم نے گنوایا۔ ہم آج بھی پاکستانی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی اچھا پاکستان ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لو۔ نوجوانوں، آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، آپ نے ہی پاکستان کا مستقبل بنانا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں صرف ایک بات آخر میں کہتا ہوں، نوجوانوں، کبھی قانون سے وابستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، طالب علم ہو، تو میرا فرم آپ سب کو فری آف کاسٹ خدمات دے گا۔ جاتے جاتے یہ فکرہ یاد رکھو، کبھی کسی بدماش، بلی، غنڈہ، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ بازار میں مونچے تھان کے چل رہا ہو، کبھی ایسے آدمی کو جو ہے اپنا مولا نہ بنانا، کبھی ایسے آدمی کے آگے سرنڈر نہ کرنا، بلکہ میری تو مانو ایسے تمام لوگوں کو خوب ادموا کر کے جاؤ، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو۔ ایک دفعہ عزت دو گے، وہ راستہ بنا لیتا ہے۔ وہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا لیے۔ میں نے خود بہت سے لوگوں کو احتراماً موقع دیا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی چمڑی اتار دی جا رہا ہے۔